السلام علیکم۔ بہت زمانہ گزر گیا، کسی ملک پر ایک نہایت نیک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ سے تمام رعایا خوش تھی۔ بادشاہ بھی بڑا خوش اور مطمئن تھا کہ عوام اس کی حکومت کو نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ بادشاہ اور اس کے خاندان سے دلی محبت بھی کرتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں ایک ایسا گاؤں بھی تھا جس کے رہنے والے بڑے احمق لوگ تھے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حماقت ان سے ضرور ہو جاتی تھی، اور نہ ہی انہیں بات کرنے کی تمیز تھی اور نہ ہی کھانے پینے کا ڈنگ تھا۔ حالانکہ بادشاہ کی حکومت نے بڑی کوششیں کیں کہ یہ لوگ سمجھدار ہو جائیں اور اپنا احمق پن چھوڑ دیں، مگر ان کی عادتیں اور طور طریقے نہ بدل سکے، بلکہ وہ کچھ زیادہ ہی حماقتیں کرنے لگے۔ چارپائی پاس خالی پڑی ہے مگر وہ نیچے زمین پر سوتے کہ کہیں کوئی جن ہمیں چارپائی سمیت اٹھا کر نہ لے جائے۔ جوتے ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے کہ پہنیں گے تو جلدی ٹوٹ جائیں گے۔ بادشاہ ان کی حرکتوں اور حماقتوں پر بڑا ہنستا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں احمق نگر کا ایک وفد حاضر ہوا اور بڑے ادب سے گفتگو کا آغاز کیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ احمق نگر کے لوگ ہیں اور اسے بہت حیرت ہوئی۔ خیر، پہلے تو انہیں عزت و احترام سے بٹھایا اور خاطر تواضع کے لیے پھل، مٹھائی، شربت وغیرہ پیش کیے گئے۔ آنے والے لوگوں نے بھی بڑے ادب اور طریقے کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، کیا خیال ہے، یہ پہلے سے کچھ سدھر نہیں گئے؟ وزیر نے بھی بادشاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بھئی دوستو، کیسے زحمت کی آنے کی، کوئی پیغام، کوئی فریاد؟ احمق نگر کے لوگ بولے، عالی جاں، اب ہم پہلے والے احمق نہیں رہے، ہم پڑھ لکھ رہے ہیں اور ہمیں کھانے پینے، رہن سہن کے طریقے سب آ گئے ہیں، بس ہم آپ سے اسی سلسلے میں ملاقات کرنے آئے ہیں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بتائیے کیا بات ہے؟ وہ بولے، حضور، ایک خواہش لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ وہ خواہش یہ ہے کہ آپ نے کبھی ہمارے گاؤں کا دورہ نہیں کیا، نہ کبھی آپ نے ہماری دعوت قبول کی ہے، شاید اسی لیے کہ ہم احمق مشہور ہیں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا آپ غلط مشہور ہیں؟ احمق نگر کے باسی جوش سے بولے، حضور والا، اب یہ خیال ہم غلط کر کے دکھائیں گے، اب ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہم ملک کے دوسرے شہروں اور گاؤں کے لوگوں سے زیادہ باشعور ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن فی الحال ہم کس طرح سے آپ پر یقین کریں؟ احمق نگر کے لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا، حضور والا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گاؤں کا دورہ کریں تاکہ ہم ملک کے دوسرے شہریوں کے سامنے احساس کمتری کا شکار نہ ہو سکیں۔ حضور والا، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہماری درخواست پر غور کریں اور ہماری دعوت قبول فرمائیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، ہم ابھی وزیر سے مشورہ کر کے تمہیں آنے کے بارے میں بتا دیں گے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں یہ واپس جا کر احمق نہ بن جائیں۔ وزیر اعظم نے بادشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، حضور، میرا خیال ہے کہ ان کی دعوت قبول فرما لیں، اب یہ تمیز والے اور سدھرے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ان کی دعوت قبول کر لی۔ بادشاہ نے احتیاطاً کہا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ کوئی احمقانہ حرکت نہ ہو پائے۔ احمق نگر کے وفد نے یقین دلایا، آپ اطمینان رکھیں بادشاہ سلامت، ہم پورا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ مقررہ دن بادشاہ اور وزیر اعظم چند سپاہیوں کے ساتھ احمق نگر دعوت میں پہنچ گئے۔ واقعی انہوں نے گاؤں خوب سجایا ہوا تھا، سڑکیں اور گلیاں صاف ستھری تھی۔ سب نے بڑے ادب اور طریقے کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا۔ رنگا رنگ پروگرام کے بعد کھانے کا بہت ہی صاف ستھرا انتظام کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد وزیر اعظم نے بادشاہ سے خوش ہوتے ہوئے کہا، عالی جاں، دیکھا، میں نے کہا تھا کہ اب پورا گاؤں سدھر چکا ہے۔ کھانے کے بعد بادشاہ اور وزیر کو گاؤں کے لوگوں نے تحفے دیے اور گاؤں کے باہر تک الوداع کہنے آئے۔ رخصت ہو کر بادشاہ اور وزیر اپنے اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے آہستہ آہستہ باتیں کرتے چل رہے تھے۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، وزیر اعظم، واقعی تم نے درست کہا تھا، گاؤں کے لوگوں نے ہمارے خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ وزیر نے بھی خوش ہو کر بادشاہ کی تائید کی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک پیچھے سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔
بادشاہ اور وزیر نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا ہجوم ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ زور زور سے آوازیں لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت رکیے، بادشاہ سلامت رکیے۔ بادشاہ نے وزیر اور سپاہیوں کو گھوڑے روکنے کا حکم دیا اور سب حیرت سے ہجوم کو آتا دیکھنے لگے۔ وہ سارے لوگ قریب آ کر رک گئے، ان کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ چند لوگ بولے، حضور اعلیٰ ایک معافی چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، ارے بھائی، کس بات کی معافی، کیا غلطی ہو گئی؟ حضور، ہمارا باورچی کھانے میں پیاز ڈالنا بھول گیا تھا، لوگوں نے ایک زبان میں کہا۔ بادشاہ بولا، مگر ہمیں تو کوئی شکایت نہیں اور معلوم بھی نہیں ہوا، کھانا بہت ذائقے دار تھا۔ وزیر نے بھی تائید کی، ہاں ہاں، کھانا بہت اچھا پکا ہوا تھا۔ ہجوم ایک دم چیخ کر بولا، نہیں نہیں، یہ ساری پیاز جو ہم ساتھ لائے ہیں آپ کو کھانا پڑیں گی۔ یہ ساری کی ساری پیاز بھی تو پکے ہوئے کھانے کا حصہ تھی۔ وزیر نے بہت سمجھایا کہ ہمیں پیاز کی ضرورت معلوم نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، جو ایک چیز بھولے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے مسالوں نے پیاز کی کمی پوری کر دی تھی، مگر احمق نگر کے لوگ آخر کس طرح سے مان سکتے تھے؟ وہ اپنے ساتھ کتری ہوئی پیاز کے کئی تھال بھی لائے تھے۔ وہ تھال کو آگے کرتے ہوئے بولے، بادشاہ سلامت، یہ پیاز تو آپ کو کھانی ہی پڑے گی، ہم آپ کو پیاز کھائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ بادشاہ اور وزیر نے لاکھ سمجھایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تب بادشاہ نے مجبور ہو کر کہا، احمق نگر کے لوگوں کی توازے ڈنڈوں سے کی جائے۔ سپاہی حکم پا کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ احمق نگر کے لوگ مار کھاتے جاتے تھے اور یہی چلاتے جاتے تھے کہ بادشاہ سلامت ہمیں جتنا چاہیں مار لیں، مگر خدا کے لیے یہ پیاز کھا لیں، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ سپاہی ان کو مار مار کر تھک گئے، مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ پیاز کھا لو۔ بادشاہ اور وزیر بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے اور آئندہ کے لیے احمق نگر نہ جانے کی صلاح کر لی اور توبہ کی کہ آئندہ ہم ادھر کا راستہ نہیں اپنائیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔